بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, مودی صاحب جو ہیں وہ یا تو سٹھیا گئے ہیں یا ان کی عقل جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. جو بیانات انہوں نے دیے ہیں ابھی ریسنٹلی کشمیر کے حوالے سے اور ادروائز پاکستان کے حوالے سے, ان کی نہ تو ان کے اپنے لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہے نہ ہمیں سمجھ آئی ہے, سوائے اس کے کہ وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا میں کہ وہ الزامات جو پہلے ان پر لگائے جاتے تھے کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را وہ بلوچستان میں جو ہے وہ سرگرم ہے, وہاں پر انسرجنسی کو سپورٹ کر رہی ہے, وہاں اسلحہ اور سرمایہ پہنچا رہی ہے. اب وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خطوط آ رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے اور جو ناردرن ایریا ہے پاکستان کا وہاں کے عوام کے کہ جناب ہماری مدد کو آپ آئیں, تو وہ اپنے اس فیل کو, وہ اپنی اس کرتوت کو میرے خیال سے جسٹیفائی کرانے کے لیے انہوں نے ڈپلومیٹکلی ریڈ لائن کراس کر لی ہے. ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا, وزیر اعظم نے خط لکھا تھا بان کی مون کو یاد دہانی کے لیے کہ جناب جو آپ کے پاس ریزولوشنز ہماری پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس کے تحت کشمیر کے اوپر آپ بات کر لیں. دیکھ لیں کشمیری میں 45 دن سے کرفیو جو ہے وہ جاری ہے اور دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہٹلر کو بھی مات دے دی ہے مودی صاحب نے اور ان کی فوجوں نے جو وہاں پر کشمیر پر قابض ہیں اس وقت. تو ان سب کچھ کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے جن دوستوں کو زحمت کلام دی ہے ان میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, آپ کو پتہ ہے میرے پروگرامز میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راؤ منظر حیات صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ بھی ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان عابد صاحب, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کے کالم آپ پڑھتے رہتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے کوئی سوال کروں, ایک آواز اٹھی ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے, دلی سے, اور وہ کیا کہہ رہی ہے اس مسلمان لڑکی نے جس جرت سے, جس دبنگ طریقے سے کشمیریوں کی ترجمانی کی ہے, آئیے ذرا اس کو سن لیتے ہیں. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کیمپس کو کس طرح سے چھاؤنی بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. ہم ابھی مارچ میں پارٹیسپینٹس بھی نہیں پہنچے اور ہم سے پہلے یہاں پہ دلی پولیس پہنچ جاتی ہے. آج کیمپس میں اے بی وی پی کے جو بڑے بڑے نیتا تتھا کتھت, جن کو دلی یونیورسٹی میں آلریڈی جاب مل چکا ہے, جو پروفیسر بن چکے ہیں سرکار کی دلالی اس کیمپس میں کر کے, وہ آج اس کیمپس میں موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ وہ تب کیوں نہیں آتے جس وقت اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن میں دقت فیس ہو رہی ہوتے, تب اے بی پی کے بڑے نیتا نہیں آتے ہیں. لیکن آج رات کو وہ کیمپس میں ضرور آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں ہم لوگ ایک دم ٹھیک طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کس طرح سے اس کیمپس سے کشمیر کی آواز کو, چھتیس گڑھ کی آواز کو, کڑن کلم کی آواز کو بند کرنے کی, صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج آپ لوگوں نے یہاں پر کے جھٹ کے کر کے دکھایا ہے کہ اس کیمپس میں صحیح کو صحیح بولنے والے اور غلط کو غلط بولنے والے آج بھی موجود ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر پولیس ریکارڈنگ کر رہی ہے, ویٹ کر رہی ہے کہ کب کوئی نعرہ لگ جائے جس سے زی نیوز کو فائدہ ہو, جس سے ٹائمز ناؤ کی ٹی آر پی بڑھے, اور کب کوئی ڈسرپشن کریٹ ہو, کب اے بی وی پی آگے روڈ جام کر دے. ہم لوگوں کو آپس میں لڑ کر کے دکھایا جائے ٹی وی پر کہ کس طرح سے یہاں پر جے این یو کیمپس میں آتنکوادی رہتے ہیں. لیکن ہمیں ایسی انفارمیشن ملی ہے کہ ہمارے بیچ میں ہی کچھ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پلانٹ کیے گئے ہیں, جو ڈی یو اے بی وی پی سے آئے ہیں, اور وہ لوگ اس طرح کی ضرور کوشش کریں گے کہ وہ کوئی اس طرح کا نعرہ لگائے یا وہ کوئی اس طرح کی بات کہیں جس کو بعد میں میڈیا میں پلے کر کے ہمارے خلاف میں کیمپین چلایا جائے گا. لیکن ایک مزیدار بات اور ہے, کیونکہ پولیس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جو میں آگے بولنے والی ہوں آپ اس کو بھی ریکارڈ کیجئے. اس بات کو ریکارڈ کیجئے کہ اس کیمپس میں 28 اور 29 تاریخ کو آر ایس ایس ایک سیمینار کروا رہا ہے 2 دن کا. کس چیز پر؟ کشمیر کے مدعے پر. کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ کشمیر کے مدعے پر مودی بول سکتے ہیں, راجناتھ سنگھ بول سکتے ہیں, پروین توگڑیا بول سکتے ہیں, یوگی آدتیہ ناتھ بول سکتے ہیں, لیکن کوئی کشمیری نہیں بول سکتا. جب کوئی کشمیری کشمیر کے بارے میں بول دے, اس کا زبان کاٹ دو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو فیک انکاؤنٹر میں مار دو. لیکن اگر کوئی کشمیر پر بات کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ آر ایس ایس. اور مزے کی بات ہے, اس بات کو بھی ذرا دلی پولیس ریکارڈ کر لے اپنے اس میں کیمرہ میں, جو ہینڈی کیم ان کو دیے گئے ہیں, جو کھلونے کھیلنے کے لیے ان کو دیے گئے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے پر, اس سے ذرا ریکارڈ کیجئے کہ آر ایس ایس کے سیمینار میں اندریش کمار کو بلایا جا رہا ہے. اندریش کمار کون ہے؟ اندریش کمار سمجھوتا بلاسٹ اکیوز ہے. وہ آتنکوادی نہیں ہے. سادھوی نرنجن جیوتی آتنکوادی نہیں ہے.
साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची कोई आतंकवादी नहीं है, असीमानंद आतंकवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ में है, वो तो मोदी जी के साथ में है, वो तो मोदी भक्त है, इसलिए वो आतंकवादी नहीं है। आप लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे कैंपस में एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपके आने से पहले यहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। आपके आने से पहले, आपका रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले इनका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि तुम अपना मुंह मत खोलो, नहीं तो हमारा कैमरा है, हमारी बंदूक है, हमारी गाड़ियां हैं, सब कुछ टंगा हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग ना आपके कैमरा से डरते हैं, ना आपकी बंदूक से डरते हैं, ना आपकी जेल से डरते हैं, ना आपके डंडे से डरते हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो नाज़रीन, ये आवाज़ आपने सुनी है, जो दिल्ली जो गढ़ है इस वक्त बीजेपी का, चूँकि वो हुकूमत में है, वहाँ से ये आवाज़ उठी है और कश्मीरियों की तर्जमानी इससे बेहतर हो नहीं सकती। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि जो इंटरनेशनल यानी इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो दूसरे इसी नौइयत के अदारे हैं, काश उनके कानों तक भी ये आवाज़ पहुँचे। ये जिस तरीके से मीडिया के ऊपर अब चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से वायरल इफेक्ट है इसका, हम तवक्को करते हैं कि तमाम उन हलकों में ये आवाज़ सुनी जाएगी ताकि लोग समझ सकें कि कश्मीर के अंदर इस वक्त भारत और बीजेपी मिलके और उसकी हुकूमत जो है वो क्या कर रहे हैं। इसी आवाज़ को लेके मैं जा रहा हूँ अपने मेहमानों के पास। जनरल साहब, आपने ये आवाज़ सुनी है, ये हम तो जो कहते हैं उसको प्रोपेगेंडा मान लिया जाता है, ये तो दिल्ली के अंदर खड़े हुए दारुल हुकूमत के बीच में से आवाज़ उठी है। मुझे आप बताइए, आप कैसे देखते हैं जो मोदी साहब के बयानात हैं, उसके ऊपर तो बात बाद में करेंगे, पहले इस लड़की ने जिस आवाज़ को बुलंद किया है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल था कि शायद वानी की शहादत इतना बड़ा एक वाक़या है जिसने पूरी कश्मीर में आग लगा दी है, लेकिन अब मुझे नज़र आया कि वाक़या शायद मैं और आप उसकी पूरा अहाता नहीं कर सकते उसकी इम्पोर्टेंस का। इस बच्ची की जो आवाज़ है उसकी शहादत के रुतबे को इतना बुलंद कर गई है और कश्मीर के मसले को इतना खुले तरीके से पूरे भारत में नंबर 1, फिर पूरी दुनिया को उसका आईना दिखा गई है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है और जो भारत की हुकूमत है वो क्या कर रही है। ये और हैरानगी की बात यह है कि एक 29 लड़की ने दिल्ली में खड़े होकर, गढ़ में खड़े होकर लड़कारा है मोदी को, आरएसएस को लड़कारा है। और याद रखिए, आरएसएस दाइश तो शायद इतनी ख़तरनाक हो के या ना हो, लेकिन आरएसएस हकीकत भी है, हमारे नज़दीक भी है, उसने पाकिस्तान के और पाकिस्तानी पर जुल्म किया हुआ भी है और दुनिया जानती भी है उसको। उसके मुकाबले में खड़े होकर ये बात कर देना, इस बात का चैलेंज किया उसने बीजेपी की माइट को, उसने शिवसेना की माइट को चैलेंज कर दिया उसने कि मैं बोल रही हूँ, आइए जो करना है कर लीजिए, कैमरे ऑन कर लें। मैं समझता हूँ ये जज्बा हुर्रियत जो है ये कश्मीरियों की चूँकि पहचान भी है, और अगर ये जारी रहता है तो मेरे ख्याल से अब वो मंजिल दूर नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो आगाह हो जाएगी कि कश्मीर में भारत किस नौइयत की स्टेट टेररिज्म कर रहा है। डू यू एंडोर्स दिस पॉइंट ऑफ व्यू? बुखारी साहब, जिस दिन कौम अपना खून देना सीख जाती है आज़ादी के लिए, उस कौम को दबाया जा नहीं सकता। दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी उस कौम के जज्बा हुर्रियत को शिकस्त नहीं दे सकती। जिस दिन आप खून, आप तारीख उठा के देख लें, गवाह है इस चीज़ की, जिस कौम ने खून देना शुरू कर दिया उस कौम को आज़ादी मिल के रही है और उस कौम की जो डिमांड्स थी वो पूरी हुई हैं। जज्बा हुर्रियत ख़त्म तो नहीं होगा, इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर भारत की हुकूमत ने ये बात नहीं समझी, दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो फिर कश्मीर तो इनके हाथ से जाएगा जाएगा, भारत के अपना वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। सर, कई टुकड़े उसके हो जाएंगे। राव साहब, मैं अभी फोकस रखना चाहता हूँ इस खातून की आवाज़ के ऊपर। इस बच्ची ने जिस तरीके से हमारे इमोशंस को भी टच किया है और जिस कन्विक्शन से वो बोल रही है, व्हाट डू से अबाउट इट? आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये एक वॉइस है इंडिया में, और इसके पैरेलल वॉइस कलकत्ता की यूनिवर्सिटी भी है। ठीक। पहली बात तो बुखारी साहब ये है कि हम सारे क्योंकि एक स्टेज पे आके इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं और हम एक स्टीरियोटिपिकल बात के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ये पूरी जो बात, ये तकरीर जो है, ये स्टूडेंट जिसने की है, ये एंटी आरएसएस है, ये प्रो पाकिस्तान नहीं है। याद रखिएगा ये चीज़, इसको ज़हन नशीन कीजिए। गुजारिश ये है कि स्टूडेंट्स की जो बॉडी पॉलिटिक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें इनके एक प्रेसिडेंट थे,
کچھ مہینے پہلے، ان کو باقاعدہ RSS نے گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جس کی بازگشت پورے انڈیا میں سنائی دی گئی۔ اسٹوڈنٹس کی جو باتیں ہوئیں، اسٹوڈنٹس کی جو پالیٹکس ہے، اسٹوڈنٹس کی جو آواز ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک پورے سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو بڑا پاورفل ہوتا ہے، لیکن جس سیگمنٹ کے پاس ایکچوئل اختیار یا طاقت ہوتی ہے اس کا بیہیویئر ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ پاکستان ورسز انڈیا معاملات کو دیکھیں تو کئی ٹرینڈز آپ کو نظر آئیں گے۔ کشمیر ایشو کیونکہ ملٹی لیئرڈ ایشو ہے، اسٹریٹیفیکیشن ہے، اس میں بہت اینگلز ہیں اس کے، اور اتنی چھوٹی سی نشست کے اندر ڈیفینیٹلی ہر اینگل کے اوپر ایک تفصیل سے ایون مختصر بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ گزارش کروں گا بخاری صاحب کہ بیسٹ وے کیا تھا ہمارے پاس پوری سچویشن کو ہینڈل کرنے کا۔ میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو سٹینس ہے وہ 100% لیگل ہے۔ ہمارا سٹینس اباؤٹ کشمیر جو ہے وہ 100% اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا ہے، ریگولیشنز کے حساب سے ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہماری کوئی لابی نہیں ہے۔ وی آر نو بڈی ان یونائٹڈ نیشنز۔ ہم بھول جاتے ہیں یہ چیز کہ یونائٹڈ نیشنز نے آج تک مسئلے کو حل نہیں کیا، کسی کو پرابلمز کو کریٹ کیا ہے سپر پاورز کے کہنے کے اوپر۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں جس میں عراق کا انویژن ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اٹس ویسٹ کی فنڈنگ ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر پیسے جو ہے امریکہ دے رہا ہے۔ اب ساری سچویشن کو ایک تو وہ ریٹارک ہے جو دونوں ملکوں کے پاس موجود ہے، ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور اس وقت جو کرنٹلی بخاری صاحب جو سینٹی ہے، جو ریزن کی وائس ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے دونوں طرف۔ میں آپ کو گزارش یہ کروں گا انتہائی ادب سے، ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں، جس دن وہ کشمیر کا کیس لڑنا شروع کرتی ہیں اور وہ بہت بڑی بڑی ریلیز کرتی ہیں، انفیکٹ کشمیر کاز کو ہم اس دن ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیس جو ہمارا موجود ہے، جو کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھاتا ہے اور ہمارا ایکچوئل کسی حیثیت میں وہ چیز موجود ہے، ہم اسے نگیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کا انفلوئنس کتنا ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے۔ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں ان بندوں کی موجودگی میں۔ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں آزاد کشمیر پورا دیکھ کے آیا ہوں، چکوٹھی تک گیا ہوں، ادھر ہماری آرمی کھڑی ہے، ادھر ان کی آرمی کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی ملیٹریلی اس کا سلوشن نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے سب سے پہلا بیسک تھا جو ہم نے لوز کیا ہے موقع، ہم AJK کی گورننس کو اتنا بہتر کر دیتے، اتنا امپروو کر دیتے کہ پوری دنیا کے کشمیری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، AJK جو ہے اس کی گورننس اتنی زبردست ہے کہ ہم اس اسٹیٹ کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں کیونکہ ملٹیپل سینیریوز ہیں، میں ایک سینیریو کے اوپر گزارش کر رہا ہوں آپ سے۔ اس کے بالکل برعکس ہم نے نعرے بہت لگائے، آپ نے بھی تقریر سنی، میں نے بھی تقریر سنی، مجھے بڑی ایک مطلب بہت ایک انرجیٹک وائس ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زمین پہ کیا چیز ہے؟ زمین پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ زمین پہ دنیا کا سب سے ہیویلی ملٹرائزڈ زون جو ہے وہ قائم ہے۔ آپ سول رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے ہمیں، لیکن کیا اسٹیٹس جو ہیں اپنے اندرونی خلفشار جو ہیں ایٹ اینی اسٹیج وہ ہیومن رائٹس کے ریفرنس سے سالو کرتی ہیں؟ یہ رشیا اور یوکرین کے جو معاملات ہیں ہیومن رائٹس کے ریفرنس سے ہو رہے ہیں۔ بہت سی مثالیں۔ میں ایک عرض کروں آپ سے، جی، یہ انٹلیکچولی آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، ایکیڈیمکلی بھی بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن جس قسم کی صورتحال کشمیر میں اس وقت ہے، جس قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم وہاں کی حکومت کر رہی ہے، اس کو صرف جذبوں سے لڑا جا سکتا ہے۔ یہ میں کنوکشن کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں ایز این انڈیویجول۔
1979 میں پہلا انتفاضہ جو کشمیریوں نے شروع کیا تھا، اس کے بعد 89 میں جو وہ ریجنوویٹڈ طریقے سے دوبارہ آئے ہیں اس میں، یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. یہ اگر ہم اسیوم کر لیں میں قطعاً کہ یہ اس نہیں سے کہہ رہا کچھ کہ ان کے حاصل لیے نہیں ہوگا. پریشانی کا باعث نہیں ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا. نہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ جنگوں سے حل نہیں ہوگا؟ ہاں، تو پھر یہ کشمیر کا ایشو بھی میں آپ کو یہ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے دنیا کے سب سے بڑے ریاستی کانفلکٹ ٹیبل پہ حل. نہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی آزادی کی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ساری بے معنی تھی. ان لوگوں کو آرام سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. یہ ایک کانفلکٹ ہے. میں قطعاً یہ عرض نہیں کر رہا، آپ کا پہلا جملہ جو ہے میں نے بالکل نہیں کہا. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کانفلکٹ کی سٹیجز ہیں. کانفلکٹ کی سٹیجز کے بعد جب ایک چیز جو ہے وہ میس ریوولٹ میں چلی جاتی ہے، سول وار ہو جاتی ہے، ایسے معاملات چلے جاتے ہیں جس کے اندر گورنمنٹس کنٹرول لوز کر دیتی ہیں اس علاقے کا، اس کے بعد آپ کو ایک نہ ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے. ہمارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں پاکستان اور انڈیا کے، بالکل ٹھیک ہے. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو سر چائنا کا اور تائیوان کا بھی ہے. ایکسکیوز می سر، میں ایک منٹ میں مجھے بات، ڈسپیوٹ جو ہے چائنا کا اور جاپان کا بھی ہے، ریڈ سی کے اوپر معاملات ان کے ہیں. اگر کانفلکٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے آپ ایک دو بات بتا دیجیے گا کہ ان دونوں مثالوں کو جو آپ نے دی ہیں، وہاں کون سا ملک کس ملک میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے؟ جس طریقے سے قتل و غارت کشمیر میں ہو رہی ہے، جاپان کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، کون کر رہا میں ہے؟ عرض کرتا ہوں، اٹ از اے گراؤنڈ ریالٹی. میری بات سنیں، ہر قوم کا جو ریاکشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ہر قوم جو ہے اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ہاتھ میں تلوار پکڑ لیں. سپریشن کو آپ کیسے لڑیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، کب تک برداشت کریں گے سر سپریشن کو؟ میں دیکھیں، مجھے آپ بولنے کا موقع دیجیے. میں قطعاً اس لائن کو یہ گزارش نہیں کر رہا کہ سپریشن جو ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کریں. میں آپ کو ڈسپیوٹس کی نیچر بھی ہر ایک کی ڈفرنٹ ہے. 100% آپ صحیح ہیں کہ چائنا کا جاپان سے وہ چیز نہیں ہے، لیکن معاملہ کیسے حل کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، معاملے کو دیکھا کیسے جائے. ایک اینک تو بڑی کلیئر ہے، وہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے معزز دوست جو بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ہے، کہ ہم اسے اشتعال کی نظر سے دیکھیں، بہت زیادہ جذبات کی نظر سے دیکھیں. اور ایک چیز وہ ہے، اور اس پہ ہم نے سفر کیا ہے بخاری صاحب، ہم نے جنگیں لڑی ہیں انڈیا سے اس بات کے اوپر. 65 کی وار کی پرائمریلی ریزن جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اس کے بعد کارگل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. آپ مجھے کوئی ایسا مثال دے دیجئے، میں اسپیسیفک ہو جاتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے متعلق، جہاں آپ نے چیزوں کو ملیٹریلی حل کر لیا. میں اسی پوائنٹ کو لے کے آپ کے پاس واپس آؤں گا. سلمان عابد، میں تھوڑا سا الجھ گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں. ٹو بی ویری آنیسٹ، بات ان کی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، آرگومنٹ ان کا بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا صرف وہی سوال آپ سے ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آواز وہاں سے اٹھی ہے، ہم کو یہ دکھانی نہیں چاہیے تھی؟ ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. از دیٹ اے رائٹ ایٹیٹیوڈ؟ دیکھیے بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا آج کل ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پرسپشنز کے اوپر. لاجک سے زیادہ پرسپشن کی ایک بڑی ویلیو ہے. ہندوستان ایک پرسپشن کو ڈیولپ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے بطور ریاست ٹیررزم کے اندر انگیج ہے. اب اس لڑکی نے جو بات کی ہے نا، اس کو بھی ذرا غور سے سنیں. وہ یہ کہتی ہے کہ جو RSS ہے اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سرپرستی ہندوستان کی اس وقت کی حکومت، مودی سرکار، وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اور بھارت کی ریاست کے ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اور بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ RSS کو فنڈ کر رہی ہیں وہاں پر. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جو RSS کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اب آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں، کیسے اس سے اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں ایسی صورت میں جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست بطور ریاست ٹیررزم کر رہی ہے. تو اس میں جو بنیادی بات یہ کی گئی ہے کہ جو RSS ہے اس کو بھارتی ریاست کے اندر کھلی چھوٹ ہے، وہ جیسے چاہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ لوگ بات کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس لڑکی کی وائس کے اندر جو ایک فیس ہے ہندوستان کی سیکولر پولیٹکس کا، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ وہ کیسی سیکولر پولیٹکس ہے. اور آپ کو معلوم ہے بخاری صاحب کہ جو مودی کی پولیٹکس ہے اس میں جو ہندواتا کی پولیٹکس ہے وہ صرف مسلم دشمنی پہ مبنی نہیں ہے. ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سکھ جو ہے وہ وہاں پہ مظاہرہ کر رہے تھے، وہاں اپنی یوم آزادی کے اوپر، کرسچن کمیونٹی وہاں پہ مظاہرے کر رہی ہے، مسلم کمیونٹی وہاں پہ یہ پوری ہندواتا کی جو سیاست ہے
یہ اس کی ریفلیکشن ہے. صحیح. اور یہ جو اور سارا کا ٹارگٹ مسلمان ہے, سب مسلمان ہے, ٹارگٹ ہے, مسلمان بھی ٹارگٹ ہے اور دوسرے مذاہب بھی ہیں, لیکن مسلمان سب سے زیادہ ہیں. اور دیکھیے جو بات بار بار کی جا رہی ہے نا, جو وہاں پہ مجھے ابھی آج ہی کو 2-3 اور ویڈیو دیکھنے کی موقع ملا جو RSS کی ہیں. اس میں ایک ویڈیو کے اندر وہ کہہ رہی ہے ٹیچر, اسکول ٹیچر, کہ جی 2020 میں پاکستان کی فوج ہندوستان کے اوپر حملہ کر دے گی, اس لیے ہمیں تعلیم تو دینی ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلح جدوجہد دینی ہے. اور وہ بچوں کو وہاں پر مسلح جدوجہد کی تربیت دے رہے ہیں RSS اسکولوں کے اندر, سرکاری اسکولوں کے اندر باقاعدہ RSS کے لوگ جا کے وہاں بچوں کو مسلح جدوجہد کی تربیت دے رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے یہ بھارتی ریاست کا یہ جو چہرہ ہے, اس پہ ہم کیسے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ جو ریاست بطور ریاست وہاں پر اسکولوں کے اندر آپریٹ کر کے لوگوں کو جنگی تعلیم دے رہی ہے, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اچھا دوسری بات جو راؤ صاحب نے کی, میں اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کرتا ہوں. دیکھیے بات ٹھیک ہے کہ آپ کو ڈائیلاگ کے پہ جانا پڑے گا, مذاکرات پہ جانا پڑے گا, لیکن جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی وہ آپ نے سنی ہے. ہمارے مہمانوں کے جو ویوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے ہیں. جنرل صاحب آپ کے پاس میں دوسری بات لے کے آ رہا ہوں, اس پر تو شاید میرے خیال سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو اس خاتون کی ویڈیو تھی. بان کی مون کو ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم پاکستان نے, نواز شریف صاحب نے, کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے وہاں پر اور کشمیر میں خون بہایا جا رہا ہے, لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور 45 روز سے اس کرفیو لگا ہوا ہے. اس کا جواب دیا بان کی مون صاحب نے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں ہلاکتوں کی مذمت کرتا ہوں, which means nothing to me, it means nothing. یہاں تک بھی نہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہلاکتیں ہوئی کیسے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان بہت سے کنفلکٹ کا شکار ہے اور بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں, یہاں بھی کوالیفائی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بان کی مون صاحب کا خط جسے بہت فین فیئر کے ساتھ سرکاری میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے, فار می دیٹ از نتھنگ بٹ اے پیس آف, میں کوئی لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, اس لیے اس میں کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یونائٹڈ نیشن کا فورم, کیا OIC کا فورم جو ایک مسلمانوں کا فورم ہے, جس کا ایک گروپ اب آیا ہوا بھی ہے پاکستان میں, آج پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, یہ ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرنے چاہیے ہماری جو ڈپلومیٹک offensive جس کی ہم بات کرتے ہیں. کشمیر کمیٹی ہماری انفیکٹو ہے, آپ کے سامنے ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, what options do we have? بخاری صاحب میں 2 کامنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ فیلسی ہے کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. یہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے. نمبر 2 جو چائنا کے ہانگ کانگ کے ساتھ مسائل تھے یا چائنا کے مکاؤ کے ساتھ مسائل تھے, وہ کشمیر والا ایشو نہیں تھا. چائنا مکاؤ کے بغیر بھی کمپلیٹ تھا, چائنا ہانگ کانگ کے بغیر بھی کمپلیٹ تھا. انفیکٹ وہ اتنی بڑی طاقت تھی کہ ان کا ان کی طرف گرنا ایک لازمی چیز بن چکی ہوئی تھی. پاکستان انکمپلیٹ ہے, اس لیے انکمپلیٹ ہے کہ یہ اس کے بارے میں ڈپلومیٹک فرنٹ پر یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ اٹ از انفنشڈ ایجنڈا آف دا برٹش گورنمنٹ. دیٹ از انڈیسائیڈڈ. اس میں دیٹ از اے ڈیسائیڈڈ ایشو, اس کے اوپر بات کرنے کی یا بحث کرنے کا موقع نہیں. جہاں تک اس ڈسپیوٹ کا تعلق ہے, 4 پارٹیز ہیں اس میں. کشمیریز ہیں, پاکستان ہے, ہندوستان ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی بات نہیں سنے گی, اب جو مرضی کر لیں اس وقت تک جس دن تک آپ اس کو بات سنوانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈپلومیسی بات چیت کا نام نہیں ہے, ڈپلومیسی خطوں کا نام نہیں ہے. جب ڈپلومیسی آپ بات کرتے ہیں, ڈپلومیسی کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کھڑی ہوتی ہے. وہ اس ملک کی پوزیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے, اس میں اس کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہے, اس میں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں دنیا کے سامنے اس کی ویلیو کیا ہے, اور جس جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے آپ کی. ٹھیک, ان سارے اکاؤنٹس پہ اگر آپ دیکھیے تو ہم اس وقت مائنس میں کھڑے ہوئے ہیں. بالکل راؤ صاحب کی بات 100% صحیح ہے کہ مسائل, جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. آج تک کوئی کانفلکٹ ریزولوشن اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے. جس دن دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان بھی ہندوستان کی طرح یا کشمیریوں کی طرح اپنا سب کچھ لٹانے پہ تیار ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اس دن ٹیبل پہ آ جائیں گے, اس دن ٹیبل پہ آ جائیں گے, بات کرنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے. وانی کی شہادت نے, اس بچی کی تقریر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اتنا کیا ہے کہ گراؤنڈ پرووائڈ کر دیا پاکستان کے لیے. اب پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. جو ہم چیز بات سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ
اس وقت کشمیر کو کشمیری لیڈ کر رہے ہیں, اپنے کاز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. میرے پاس یا آپ کے پاس یا میری حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. کیا آپ چپ رہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا اس کو آپ لاجیکل اینڈ پر لے جانے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائیں گے آپ اس کے اوپر؟ کیا ہندوستان اس میں چپ رہ سکتا ہے؟ ہمارے دونوں طاقت کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں انہوں نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور کشمیری اپنی اسٹرگل لے کے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. آگے جذباتی ہونا لازمی ہے, آپ نے صحیح فرمایا. کوئی معاملہ عقل سے حل کرنے کے لیے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب بات چیت ہوگی تب عقل استعمال ہو جائے گی, لیکن بات چیت کی ٹیبل پہ لانا تو ہے نا, ان کو اس عمر پہ لانا تو ہے کہ اس مسئلے کا حل کرنا ہے. ہندوستان اب بھی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس کے اوپر تو بات ہوگی نہیں. مودی نے بھی خود نہیں کہا, میں تو پاکستان اور آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں, وہ تو اس کو ایشو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے لیے. ہم پہلے یہ چیز تو اپنے لیے کر لیں کہ نمبر ایک ایشو کیا ہے, اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا تک کر جانا ہے. لڑائیاں لڑی ہیں ٹھیک ہے, ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی, بالکل صحیح حقیقت ہے یہ. شاید ہم نے لڑائیوں میں غلطی کی ہو, شاید ہم نے کام میں غلطی کی ہو, لیکن ڈپلومیسی بخاری صاحب جہاں تک میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میری عقل ناقل ہو, کبھی کامیاب نہیں ہوئی جب تک طاقت پیچھے نہیں کھڑی تھی. دنیا کے جو مسائل حل ہوئے آپ دیکھ لیں اس کی طرف. اس تیمور کا دیکھ لیں کیسے حل کیا گیا انہوں نے, کیونکہ پوری دنیا کی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. سوڈان کا مسئلہ حل کرنا تھا, پوری دنیا کی طاقتیں کھڑی تھی, انہوں نے مسئلہ حل کر دیا انہوں نے اس چیز کا. آپ کسی اور مسئلے کو دیکھ لیجیے جہاں بھی اس وقت ہے. کشمیر کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ ان کے لیے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کو حل کرا سکے اس مسئلے کو, اور وہ طاقت مجھے میری قوم نے دینی ہے, اور میری لیڈرشپ نے اس طاقت کا اظہار کرنا ہے. اور اظہار ایسے نہیں ہوگا جس دن تک آپ اپنے اندرونی مسائل سے اپنے آپ کو ان سب سے اوپر کر کے اس قابل دنیا کے لیے ثابت نہیں کر دیں گے کہ یو آر اے کلین اسٹرانگ پرسن کیپیبل آف ڈوئنگ وٹ یو آر سیئنگ, دنیا تب سنیں گی بات آپ کی. جی راؤ صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے ہوئے. پہلے آپ نے بخاری صاحب it's very difficult to have a different point of view. عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ میری تو بولتی آپ نے بند کر دی ہوئی ہے. میں بڑا عاجز سا سوال آپ کے پاس لے کے پھر یہی آ رہا ہوں, بہت عاجز طالب علم کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 60 سال سے انڈیا کے ساتھ استعمال ہوتی آئی ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی لے لیں, مذاکرات کے راؤنڈز لے لیں, آگرہ لے لیں, کھٹمنڈو لے لیں, سارک لے لیں, نیم ایوری تھنگ, نان الائنڈ کی موومنٹ لے لیں. ہم نے ہر طرح سے کوشش کی, اور ہر دفعہ ہر مرتبہ بھارت کی لیڈرشپ مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگی ہے. جب ایک پارٹی ٹو دا کانفلکٹ از ناٹ ریڈی ٹو ایون ٹاک آن دا سبجیکٹ, ہاؤ ڈو یو تھنک دیر کین بی نیگوسیشنز, اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک وی ول فائنڈ اے سولوشن تھرو ٹاکس؟ بہت آپ کا اہم اور مشکل سوال ہے انفیکٹ, اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے موقع دیں کہ میں گزارشات پیش کر سکوں. سب سے پہلے تو بخاری صاحب میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ طاقت کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے. ایک ملیٹریلی آپ طاقت ایک انڈیکیٹر ہے آپ کا, اور ایک بہت بڑا انڈیکیٹر آپ کا جو ہے وہ آپ کی اقتصادی صورتحال ہے. طاقت عوام کی بھی تو ہوتی ہے. میں آ رہا ہوں بخاری صاحب, آپ ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. گزارش میری یہ ہے کہ 2.5% یا 3% گروتھ ریٹ پہ آپ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, مان جائیے. مطلب 9% گروتھ ریٹ آپ کا ہو فبیہا, ہر بندہ آ کے کہے گا کہ پاکستان میں انویسٹ کریں, ہر بندہ کہے گا جی پاکستان گرو کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ورڈز جو ہیں صرف لفظوں سے قومیں نہیں بنتی. چائنیز جو تھے 1947 سے لے کے 30 سال اگلے جو ہیں کچھ بھی نہیں تھے. ان کی ٹوٹل جو فلسفی ہے کمیونزم کی وہ ان کے لیڈر نے چیلنج کی ہے, جسے جیل میں بھیج دیا گیا تھا. اور اس لیڈر نے جب اقتدار حاصل کیا, 80s کی بات کر رہا ہوں, چائنا واز ٹرانسفارمڈ. چائنا کی فلسفی کمیونزم تھی. آج چائنا جو ہے وہ کیپٹلزم کی ایک بہت بڑی ایک سند ایک رکھتا ہے اس وقت. گزارش یہ ہے کہ باتیں کرنے سے کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی, اظہار رائے سے کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی. آپ کی ایک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں. آپ کے HR کی ٹریننگ, آپ کا جو 20 کروڑ آدمی ہیں وہ کہاں, جسے آپ نے فرمایا, وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ان کو سیٹسفیکشن ان کی ہے؟ آپ جابس انہیں دے رہے ہیں؟
کیا وہ انویسٹ کر رہا ہے پاکستان کا امیر آدمی پاکستان میں؟ کیا یہاں کا غریب آدمی جو ہے اسے انصاف اور تحفظ مل رہا ہے؟ ہنڈریڈز آف انڈیکیٹرز ایک قوم کو مضبوط بناتے ہیں. اگر یہ تھیوری مان لی جائے تو ہمیں ایک چوک چاہیے، صرف ایک سپیکر چاہیے. ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں، لیکن عظیم قوم نہیں بن سکے ہم. لیٹس ایٹ لیسٹ ایڈمٹ دا ٹروتھ. سچ کیا ہے؟ بڑی تلخ چیز ہے. 17 دن وار سٹیمنا، فرسٹ وار 65، 70 کا تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. کارگل میں آپ کبھی انڈیپینڈنٹ بندوں کو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ اور ہم نے کیا کیا ہے. میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا. کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، ایک مضبوط پاکستان اقتصادی طور پہ الحمدللہ جو کہ ہم بن سکتے ہیں، ملیٹریلی اس وقت ہم مضبوط ہیں، لیکن صرف فوج وداؤٹ فائنینسز کسی قوم کو بچا نہیں سکتی. نیپولین نے کہا تھا آرمیز کرال آن دیئر بیلیز. ٹھیک ہے، دے مارچ آن دیئر بیلیز، دے نیڈ منی. کیا آپ جس طرح کا وار ہسٹیریا آہستہ آہستہ کریٹ کر رہے ہیں، کیا آپ ایک لمیٹڈ جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیجئے. آپ یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ لمیٹڈ وار افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. آپ یہ بھی فیصلہ فرما لیجئے کہ آپ ایک جنگوازم کی طرف جا کے ہسٹیریکل پوزیشن میں لے جا کے دونوں طرف. آر ایس ایس بھی یہی کر رہی ہے اس وقت. انفیکٹ آر ایس ایس کا بھی ذکر کیا محترم نے. آر ایس ایس کی تھیوری جو ہے وہ ملیٹنسی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ 1940s میں ٹریننگ کرتے تھے تو وہ ٹریننگ آج تک کر رہے ہیں. ڈنڈا بردار فورس ان کی تھی. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. بخاری صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. آپ ایک مضبوط قوم بن جائیں، کشمیر آپ کے ساتھ خود بخود مل جائے گا. کیوں آج چائنا کی بات سارے سنتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ 40 سال پہلے تو چائنا کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، پاکستان نہیں سنتا تھا. پاکستان اس سے زیادہ مضبوط ملک تھا، لیکن اب مجبور ہے دنیا ان کی بات سننے کے لیے. ایک مضبوط پاکستان کشمیر کے تحفظ کی سب سے بڑی گارنٹی ہے. اور میں بار بار آپ کو عرض کروں گا کہ ملیٹریلی آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اب ایک اور بڑی خطرناک بات پیدا ہو چکی ہے. دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، اور اس کے اوپر مختلف یونیورسٹیز کی ریسرچ میں آپ کو عرض کروں گا کہ دس از دی اونلی پلیس ان دا ورلڈ جہاں لمیٹڈ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. اور نیوکلیئر وار کی جو مطلب ہے، کانسیکوینسز ہیں، یہاں کوئی نہیں سمجھ رہا. آپ جاپان میں جا کے نیوکلیئر وار کا ذکر کریں، وہ دور بھاگ جائیں گے آپ سے 40 کلومیٹر. ہم بڑے آرام سے، ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے. ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں ہوتے، دے آر ڈیٹرنس. آگے چلتا ہوں بخاری صاحب، ایک میری لاسٹ، یہ ایک پورے پروگرام کا موضوع ہے. میں ایک منٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں 2 بار انہوں نے کوشش کی ہے نیوٹرل طریقے سے، باعزت طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے معاملات حل کرنے کی. انڈین پرائم منسٹر چل کے آیا یہاں، یادگار پاکستان پہ گیا. دوسری بار پھر پرائم منسٹر، وہی پرائم منسٹر جو ہے وہ اوتھ سیریمنی پہ گئے، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پہ پاکستان کے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک پرسنل ایکویشن بنائی جس سے ملک کو فائدہ ہو سکتا تھا. ہم نے اتنا زیادہ اس پورے پروسیس کو، اتنا زیادہ اسے کنٹروورشل بنا دیا کہ ایسے لگا کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر آ گئے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بخاری صاحب، آپ یقین نہیں فرمائیں گے، انڈین انڈیپینڈنس ڈے کی پریڈ جو ہوتی تھی اس پہ پاکستانی گورنر جنرل وی آئی پیز ہوتے تھے. جس طرح اب پریزیڈنٹ اوباما جاتے ہیں یا اور لوگ جاتے ہیں. مسئلے کو حل کرنا سیکھیں باتیں کرنے سے. اور میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ مذہبی جماعتوں نے ہماری یہ ساری چیزیں ہائی جیک کر لی ہیں، اور جب ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، جب ان کی تصویر CNN دکھاتا ہے تو آپ کا کشمیر ایشو وہیں ختم ہو جاتا ہے. کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانے. میں ناظرین سوال لے کے تو جاؤں گا اپنے بھائی سلمان عابد کے پاس، لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں
اس لیے کہ پہلے مجھ سے وہ کام کروا لیے گئے یہ کہہ کے کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور اب مجھ سے بہت سارے کام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت بہت بڑا ہے، ہم سے ڈرے اس سے، اور ڈر کے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے جائیں۔ میں پھنسا ہوا ہوں اس کے اندر۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر اس پروگرام میں نہ صحیح تو کسی اور ایک پروگرام میں، کہ کیا دشمن سے ڈرا کے بلوں میں گھس کے زندہ رہا جا سکتا ہے کہ نہیں رہا جا سکتا، یہ ایک پورا سوال ہے جو کسی وقت پھر میں اپنے انہی مہمانوں سے پوچھوں گا۔ لیکن سلمان، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ جیسا میں نے کہا کہ ہمارے میڈیا میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ جناب زبان بند رکھیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کر لیں، دوستی بہت ضروری ہے۔ ہمارے تو پرائم منسٹر نے یہی شروع کیا تھا، ہم نے تھوڑا سا میڈیا نے شور وور مچایا تو تھوڑے سے وہ ٹھیک ہوئے، کچھ فوج کی طرف سے پریشر آیا تو تھوڑی کمی آئی ہے، ورنہ دوستی کی اس خواہش نے ہمیں جتنا بزدل، جتنا کمزور کر دیا تھا، میرے خیال سے اس کا بھی جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ امن سے رہا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ سرحدیں کھولی جا سکتی ہیں، ان لائنوں کو بٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ جو پرسپشن ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر کے آگے بڑھا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی طاقتیں یا چھوٹے ممالک تو ختم ہو گئے نا، ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر آپ ان کی بالادستی کو تسلیم کر لیں۔ ابھی جو امریکہ کی ڈیبیٹ ہے وہ کیا ہے؟ پوری ہیجمنی جو ہے بھارت کی اس پوری ریجن کے اندر تسلیم کر لیں، جو ایک سطح پہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ صحیح ہے کہ پاکستان کو اقتصادی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اگر ہم اقتصادی طور پہ مضبوط نہیں ہے تو ہم اپنی آواز بھی بند کر دیں، آپ کو ریئیکٹ تو کرنا ہے نا۔ اور جو گفتگو دیکھیے نا، ابھی انہوں نے راؤ صاحب نے کہا کہ 2 دوروں کی بات کی پرائم منسٹر نواز شریف کی، لیکن مجھے اس کا بھی تو انالیسس چاہیے نا کہ پچھلے 20 برسوں میں جو تھوڑے بہت انیشیٹو لیے گئے ہیں اس کے ساتھ بھارت نے کیا سلوک کیا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، جو بھی ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے پاکستان کی کمزوری بنا ہوا ڈائیلاگ، اس لیے وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا، کوئی ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہا، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہو۔ تو سوال یہ کہ پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے میر صاحب، اپنا بخاری صاحب؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیگوسیشن کے ساتھ جانا ہے تو نیگوسیشن کا انوائرمنٹ کس نے کریٹ کرنا ہے؟ ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے نواز شریف صاحب کے انیشیٹو کے حوالے سے کہ وہ پرسنل چیزیں، بھئی آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی، کیا اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے؟ کیا ہم اس کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ جس طرح سے چیزیں ڈل رہی تھی؟ نہیں، کیا ان چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر امن ہو گیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوئے نا؟ دیکھیے نا، جو میں پس پردہ پالیٹکس، یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے بارے میں تنقید کرتا ہوں، کیونکہ وہ پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے نا ملک کے اندر۔ اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی انڈیویجول ڈسکشنز ہیں وہ آپ کی ملک کے اندر تو اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہیں، وہ تو آپ کے انڈیویجول انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو جس طرح سے بھارت بیہیو کر رہا ہے، وہ اس کے اندر تو وہ پاسبلٹیز جو ہیں اس کو امکانات کو ختم کرتا جا رہا ہے نا، جو ڈائیلاگ کے اوپر جانا چاہ رہی ہے، جو گفتگو وہاں سے آ رہی ہے اس کو بھی تو ہمیں صرف آر ایس ایس کو چھوڑ دیں، جو خود بھارتی جنتا پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں اور جو بھارت کے اندر جو ہندوتا کی سیاست تقویت پکڑ رہی ہے، وہ جو اس وقت مسلم دشمنی، وہ جو اس وقت پاکستان دشمنی کا پرچار کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ چاہتے تو ہم تو بار بار وش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن وہاں سے بھی تو کوئی ہاتھ پکڑے نا۔ اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں جن کے اوپر ابھی آپ نے کہا اقوام متحدہ وغیرہ، انہوں نے کب ہماری مدد کرنی ہے؟ یہ تو آج کھڑے ہوئے ہیں بڑی طاقتوں کے ساتھ جس میں بھارت شامل ہے، اور وہ جو ہیجمنی کی بات کی جا رہی ہے اس میں امریکہ اور بھارت مل کے پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لے۔ تو اس لیے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ انحصار کرنے کی بجائے ہمیں اپنی نیگوسیشن پاور جو ہے وہ بڑھانی ہوگی، لیکن نیگوسیشن پاور جیسے جنرل صاحب نے کہا تھا وہ بڑھتی اس وقت ہے جب آپ عوام کے اندر ایک بڑا اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں، عوام کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔